اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 52 سے تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 52۔ وقوم نوح من قبل انہم کانہم اظلم واتقوا۔ ترجمہ: اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو ہلاک کیا، بے شک وہ ان دوسروں سے بھی زیادہ ظالم اور سرکش تھے۔ تفسیر: یعنی عاد اور سمود سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر کے ہلاک کیا، بے شک وہ ان عاد اور سمود سے بھی زیادہ ظالم اور سرکش تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام ان میں 1000 برس کے قریب تشریف فرما رہے، لیکن انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی اور ان کی سرکشی بھی کم نہ ہوئی۔ آیت نمبر 53، 54 اور 55۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ فَغَشَاهَا مَا غَشَىٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ۔ ترجمہ: اور اس نے الٹنے والی بستیوں کو نیچے گرایا، پھر ان بستیوں کو اس نے ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا، تو اے بندے تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا۔ تفسیر: پہلی آیت میں ان بستیوں سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں ہیں، جنہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھا کر اوندا کر کے زمین پر ڈال دیا اور ان بستیوں کو زیر و زبر کر دیا۔ دوسری آیت میں یعنی بستیوں کو الٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو نشان لگے ہوئے پتھروں کی خوفناک بارش سے ڈھانپ دیا، اور تیسری آیت میں یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی نعمتیں بے شمار ہیں، جن میں سے بعض کا اوپر تذکرہ ہوا۔ پھر اے بندے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا۔ آیت نمبر 56، 57 اور 58۔ ھذا نذیر من النذر الاولیٰ ازفت الازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ ترجمہ: یہ پہلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں، قریب آنے والی قیامت قریب آ گئی، اللہ کے سوا اس سے کوئی کھولنے والا نہیں۔ تفسیر: یعنی اے لوگوں، جس طرح پہلے ڈر سنانے والے اپنی قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اسی طرح تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک ڈر سنانے والے عظیم رسول تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ دوسری اور تیسری آیت میں اس کی تفسیر یہ ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے، اور جب قیامت قائم ہونے کا وقت آئے گا تو اسے اللہ تعالیٰ ہی ظاہر فرمائے گا۔ اس سے متعلق ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 میں۔ ترجمہ: آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے؟ تم فرماؤ، اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے وہی اس وقت پر ظاہر کرے گا، وہ آسمانوں اور زمین پر بھاری پڑ رہی ہے، تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس کی ہولناکیوں اور شدتوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ انہیں دور فرمائے گا۔ آیت نمبر 59، 60، 61 اور 62۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم سامدون فاسجدوا للہ واعبدوہ۔ ترجمہ: تو کیا اس بات پر تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو۔ تفسیر: پہلے والی آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے کی وجہ سے اس قرآن کا انکار کرتے ہو اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنستے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی جو وعیدیں اس میں بیان ہوئی ہیں انہیں سن کر روتے نہیں، حالانکہ تم نافرمان ہو اور اس قرآن میں ذکر کی گئی عبرت اور نصیحت انگیز باتوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہو اور اس کی آیتوں سے منہ پھیرتے ہو۔ فاسجدوا للہ، تو اللہ کے لیے سجدہ کرو، یعنی اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہدایات عطا فرمائی ہیں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ یاد رہے کہ یہ آیت آیات سجدہ میں سے ہے،
اسے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام امت مسلمہ کو راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔